اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 125 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور پھر نیکیوں میں بلند مقام پیدا کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے نا، تو اس کی خصوصیات بندے کی کیا ہوتی ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر توحید میں سکون پاتا ہے، مخلوق میں رہتے ہوئے دل و دماغ سے یکسوئی کے ساتھ یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، تمام احکامات الہی کو سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے ہوئے تمام اعضاء کو اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں مصروف کر دیتا ہے۔ گویا اس کے اعضاء کی ہر حرکت اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر آزمائش میں یہ بندہ پورا اترتا ہے، مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے، احکام الہی کی تعمیل میں جیسے حق ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ حق ادا کرتا رہے۔ پڑھتے ہیں، مزید پتہ چلے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن اور جو شخص احسن بہتر، اچھا، خوبصورت، ومن احسن اور کون بڑا خوبصورت ہے، کون بڑا اچھا ہے، کون بہتر ہے، دین میں، یعنی دین میں، اور کون ہے وہ جو دین میں بہتر ہے، ممن اس سے جس نے جھکا دیا، اسلمہ کا مطلب جھکا دیا، ممن اسلمہ جس نے جھکا دیا، وجہ یعنی اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو جھکا دیا، للہ اللہ کے لیے، جس نے اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دیا، یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لیا دل و جان سے۔ وہ محسن اور وہ محسن کا مطلب ہے جو احسان کرنے والا، یعنی نیکی کو اس طرح کرنے والا کہ اس میں خلوص ہی خلوص ہو، کوئی اور کسی کی ملاوٹ نہ ہو، بالکل پیور، یعنی نیکی کرنے والا وہ بندہ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے اس طرح کا کہ جو اندر سے مخلصانہ طور پر نیکیاں کرتا ہے۔ واتبع اور وہ پیروی کرتا رہتا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتا ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام جو صرف ایک اللہ میں ہی محو تھے، یعنی ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے۔ واتخذ اللہ اور بنایا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ خلیل مخلص دوست، جیسے ہم کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ، سینسیئر فرینڈ، اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلص دوست بنا رکھا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ومن احسن دینم ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور کون ہے زیادہ بہتر دین میں اس شخص سے جس نے جھکا دیا، یعنی جس نے قبول کر لیا اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کو، اور یا جس نے قبول کر لیا اللہ کے احکامات کو، یا جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور اس نے دین ابراہیم کی پیروی کی، اور ابراہیم علیہ السلام جو ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مخلص دوست بنایا ہوا تھا۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کون اس شخص سے زیادہ بہتر ہے دین میں جس نے جان و دل سے احکامات الہی کو تسلیم کر لیا، اور وہ نیکیاں کرنے والا بھی ہے، اور وہ دین ابراہیم کا پیروکار بھی ہے جو ایک اللہ کے لیے وقف تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ اصول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اس کی فرما برداری میں سر تسلیم خم کر دے، اپنے کردار کو نیک رکھے، تمام توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر لے اور غیر اللہ سے کبھی سوال نہ کرے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ لہذا 3 صفات اپنے اندر بسا لے۔ پہلی بات، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ نمبر 2، اعمال کو نیک کر کے استقامت کے ساتھ نیک کردار بن جائے۔ نمبر 3، سنت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہوئے تمام زندگی گزار دے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیت خالص ہو، عمل خالص کرے، یعنی اعضاء سے خالص رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے عمل کرے، کسی غیر کو بیچ میں نہ لائے۔ اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اعمال نیک کی طرف ہر وقت گامزن رہو، ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے رہو، یکسوئی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے آپ سورہ مزمل میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ذکر میں منہمک ہو جاؤ، اور یہی کام تو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب کوئی کام کرو نا، خالص وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، بس یہ بات ہے۔ دیکھیں نا، اس میں بہترین بات جو بتائی ہے کہ خوبصورت کون سا شخص ہے، سب سے بہتر جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ سجدہ ہر وقت کرتے ہیں لیکن دل سے بندہ جھکتا نہیں ہے۔ باہر مسجد سے نکل کر یا جا نماز سے باہر آ کر جب نماز سے فارغ ہوتا ہے پھر بڑکے مارتا ہے میں بڑی چیز ہوں، جبکہ اللہ کے سامنے جھک کر آیا ہے کہ اللہ میں سر آپ کے ہاں یہ سجدے میں ڈالنے کا مطلب ہے میں نے آپ کے سارے احکامات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں، میں نے ان کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا اور ان کے کاموں میں لگ گیا، یعنی ان کے کرنے میں لگ گیا۔ تو گویا باہر آ کر وہ جب بدل جاتا ہے، لالچ بھی آ جاتا ہے، اس میں فخر و غرور تکبر بھی آ جاتا ہے، ہوا بھی آ جاتی ہے،
ہرس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اندے میں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پھر جو سجدے کیے تھے وہ تو بس وہ ایک خانہ پوری کی تھی۔ بندہ ہر وقت جب جو جو جب بندہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو پھر اس جھکاؤ پر قائم رہے۔ ملت ابراہیم کا پیرو ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص دوست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس قدر مقبول بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ خلیل گہرے اور مخلص دوست کو کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوستی کا حق نبھایا۔ انہوں نے اپنی زندگی، مال و دولت، بیوی، بیٹا اور گھر بار سب اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، اور یہی اللہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے والا ہر کام رضائے الہی کہلاتا ہے، اور بندے کو اس پر جب اللہ دیکھتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ راہ الہی میں جان، مال اور اولاد کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت ہے۔ اور اس آیت میں جیسے ابراہیم حنیفہ، حنیف کا کیا مطلب ہے؟ حنیف کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر بندہ صراط مستقیم پر چل پڑے۔ اس لیے ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں استقامت کے ساتھ اخلاص اور محبت الہی سے گامزن ہو کر راہ حق پر چلتے رہو۔ خلیل جو ہے وہ ایسا دوست ہے جس نے اپنے وہم و گمان اور خیالات سے مکمل طور پر سب کو نکال کر صرف اللہ کو اپنا محبوب بنا رکھا ہو اور اپنے دل میں بسا رکھا ہو۔ یہی بات اللہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور بندہ اللہ کی فرما برداری میں دل و جان سے فدا ہو، بس پھر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی، حق کا پرچم تھام کر ہر ظالم کے سامنے ڈٹ گئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے اخلاص بھرے دوست یعنی خلیل کہلائے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی مدد سے اسے کامیاب کر کے دنیا و آخرت کی نعمتوں اور برکتوں سے مستفید کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور کون ہے زیادہ خوبصورت بہتر اس شخص سے جس نے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، یعنی احکامات الہی کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ایک اللہ کی طرف منحمک اور محب تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام اسلام ہے، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین فطرت ہے۔ جو خلوص دل سے اس دین کی راہوں پر چل پڑتا ہے وہ اللہ کا محبوب دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ نیک راہوں پر گامزن کر دیا اور اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر کے اپنے تمام اعضاء کی حرکات کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا، سب کچھ چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی اتباع کی اور اللہ کا دوست بن بیٹھا۔ ماشاء اللہ۔ خلیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دین میں خلل اور بگاڑ کو درست کرنے والا ہو۔ اسلام کا آغاز توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید میں بگاڑ کے تمام راستے بند کر دیے، اپنے اعمال سے توحید کو ایسا خالص کیا
جیسے اس کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کے خالص دوست خلیل کہلائے۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سلام کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ رات کو لوگ سو جاتے تو آپ نماز میں اکثر مشغول ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے خلیل بنایا کہ آپ لوگوں کو لینے کی بجائے دینے والے تھے، یعنی آپ لوگوں سے لینے کی بجائے دینے والے تھے، دینے کا بڑا وہ خیال رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھوکوں کو کھانا کھلانا، سجدے کرنا، رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ملت ابراہیم سے ہیں، اور یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ کے ہم بھی محبوب بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حبیب بھی فرمایا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچانا۔ سورہ شعراء میں یہ حدیث موجود ہے، آیت نمبر 87 میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا کہ آپ رسوائی سے بچنے کی خوشخبری آپ کو اللہ نے دے دی۔ پڑھ لیں سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت اور رہنمائی کی التجا کی، سورہ صافات آیت نمبر 99 میں موجود ہے، جبکہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت اور رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، سورہ زاریات آیت نمبر 24 میں دیکھیں، اور سورہ توبہ 10 اور سورہ آل عمران 125 میں دیکھیں کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنگ میں سپاہی بن کر آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں انہوں نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین، اپنے ایمان والوں اور جو امت کے لیے دعا مانگتے تھے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ محمد کی آیت نمبر 19 پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ ماشاء اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں آنے والے لوگوں میں اپنا ذکر جاری ہونے کی دعا کی تھی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 84 میں موجود ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماشاء اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں یہاں تک ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے کیونکہ آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی محبت کو بھی آپ دیکھ لیں، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاء اللہ آپ کے دادا مبارک ہیں، اور ان کے خون سے ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا حبیب بنایا، اور اپنے بہت بڑے احسان اور کرم سے ماشاء اللہ عزت افزائی فرمائی۔ تو ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ دینے کی، یعنی کہ لینے کی بجائے دینے کو پسند کرتے تھے، اور کھانا کھلانے کو بہت پسند کرتے تھے۔ غور کریں کہ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نے ہر کتاب کو منسوخ کر دیا۔ اسلام ایسا دین ہے جس نے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں جن کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے،
اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا آج آپ سب کتابوں کو چھوڑ کر صرف ایک کتاب قرآن پاک کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ بنا لو۔ سب دینوں کو چھوڑ کر دین ابراہیم کو، دین اسلام کو اپنی رہنمائی کا اور اپنی نجات کا ذریعہ بنا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے۔ موتی ایسا ہے جس میں سوراخ بھی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، اور وہ اسپیشل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، جو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں پر گفٹ کریں گے، تحفہ دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بہترین شخص، خوبصورت شخص کون ہے؟ اور یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی خوبصورت اور اللہ کے ہاں بہترین اور اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ کوشش تو کریں نا۔ پہلی بات کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اللہ کے سپرد کرنا مطلب ایسے ہے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پوری طرح سے مان لے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے، اور سب سے کٹ کر دنیا میں جب اللہ کے ذکر میں بیٹھے تو سب سے جدا ہو کر اللہ کی طرف مگن ہو جائے، ذکر الہی میں مگن ہو جائے۔ نماز میں ہو تو اللہ کے ذکر میں، نماز بھی تو ذکر ہے نا، ذکر الہی میں مگن ہو جائے۔ قرآن پڑھے تو سب سے کٹ کر اللہ کی طرف ہی منہمک ہو جائے، تو بس وہ اللہ کی طرف ہو جائے، سب سے جدا ہو کر صرف اللہ کا ہو کر اس کا ذکر کرے تو پھر مزہ پائے۔ یہ بات ملنی چاہیے۔ اسی طرح جو بندے میں اور خصوصیت ہو وہ یہ ہو کہ وہ لینے کی بجائے دینے والا بن جائے۔ اسی طرح بھوکھوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے والا بن جائے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کثرت سے سجدے کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کثرت سے سجدے کرتے تھے، رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور بھی نوافل پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ سوال صرف اللہ سے کرنا چاہیے بس، کیونکہ اللہ سے ہر حاجت، ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ سے بندہ طلب کرے، پھر اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے تو وہ پھر آپ کو مل جاتی ہے۔ دین کا علم حاصل کرے بندہ، اور دین کا علم حاصل کر کے اپنے اندر دیکھے جو بگاڑ اور خلل ہے اس کو درست کر دے، پھر جب خود درست ہو جائے تو پھر لوگوں کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ دل و جان سے احکامات الہی کو تسلیم کر کے تمام اعضاء کو نیک اعمال میں بندہ مصروف کر دے۔ اسی طرح سے اعمال نیک کو اپنے کردار کا بندہ حصہ بنا لے، برائیوں سے مکمل طور پر دور ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، برائیوں سے آپ ہجرت کر جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے بندہ زندگی گزارے، ماشاء اللہ، اللہ کا بھی محبوب ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ راہ حق میں مال و زر، اولاد اور اپنی پیاری چیز کو بھی بندہ قربان کر دے۔ یہی ہوتا ہے آزمائش میں۔ جب آزمائش آئے تو اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس میں کامیاب فرما اور میری آزمائش کو آسان فرما۔
ہر مصیبت مشکل کو برداشت کرے بندہ، صبر کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر قائم و دائم رکھے، برداشت کرے، ایثار اور خلوص کا سرچشمہ ہو جائے، توحید کا پرستار ہو، اللہ کی محبت میں بندہ یکتا ہو، نیت اور عمل بھی خالص ہو، کتاب و سنت کی بندہ مکمل پیروی کرے، اسی طرح ماں باپ، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار، دوست احباب، قوم، برادری، آل اولاد، ملک، وطن، سب پر اللہ کی رضا کو ہمیشہ مقدم رکھے، بس یہ بات ہے۔ ہر کام میں، ہر بات میں اللہ کی رضا سے بندہ راضی رہے، اور مسجد تعمیر کرانی ہو، اگر گنجائش ہے تو ضرور حصہ لے، اور مسجدوں کی صفائی کیا کرے، کیونکہ صفائی کرنا اور مسجدوں میں ضروریات جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا خاصہ ہے، تو یہ آپ کو ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا موقع ملے گا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح نماز بندہ ہر وقت پڑھے، ناغہ نہ کرے، اور زکوٰۃ دیتا رہے، صدقہ خیرات دیتا رہے، نوافل صدقات بھی ضرور کرتا رہے۔ یاد رکھیں کہ طاغوت سے جدائی جب ہوتی ہے تب رحمان سے تعلق جڑتا ہے، اس لیے طاغوت سے جدا ہو کر رحمان کے بن جاؤ۔ طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکے، وہ طاغوت ہے، اس سے جدا ہو جاؤ، صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ ہر قسم کی بت پرستی سے، خواہش پرستی سے، نفس پرستی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ جب بندے میں محبت الہی گھس جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی برائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں محبت الہی جب گھس گئی نا تو پھر بندے سے برائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بندہ اللہ کا محتاج رہے، مخلوق سے اپنی حاجت بیان نہ کرے، دوسروں پر مہربان ہونا چاہیے، حسن اخلاق، حسن سلوک، اور رشتہ داروں سے صلح رحمی جو ہے یہ بہت خوب ہے، اور دل کو ہر وقت نرم رکھیں، اگر دل میں سختی آئے تو اللہ سے نرمی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ضرور نرم فرمائے گا۔ یہ ختنہ کرنا، داڑھی بنانا، مونچھیں کم کرنا، یہ بھی زیر ناف بال صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، طہارت کی دوسری چیزیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہے، یہ بھی ملت ابراہیمی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح حج، عمرہ، سعی جو کرتے ہیں ہم صفا مروہ کے درمیان، احرام باندھنا، جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کی خاندان سے، ان سے ہی یہ منسلک ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ اپنے پیاروں کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمارے اندر یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات جو ہیں وہ پیدا فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار اور سنت پر چل کر ان کی پوری پیروی کرتے ہوئے دین اسلام کی آبیاری کرنے والا بنائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔